السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روزہ یہ کوئی آپشنل عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی جو بنیادیں رکھی ہے وہ 5 چیزوں پر اور 5 ارکان پر رکھی ہیں، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو جس طرح سے روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے یہ جو روزے کے مسائل ہم سن رہے ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو ہم جو بیٹھ رہے ہیں فجر کے بعد، گویا ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں حدیث میں کہ رمضان المبارک میں کسی فرض کو ادا کرنا غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت میں اللہ رب العزت کا ایک ارشاد نقل کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میرا بندہ رکھتا ہے روزہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ ہم اپنی ذاتوں پر غور کریں۔ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ روزے والے معاملے میں نا ہم بڑے سخت ہیں الحمدللہ۔ تنہائی میں ہو، پانی کی بوٹل ہاتھ میں ہو، اچھا کھانا ہو، اکیلے ہم گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم وہ پانی پی لیں۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر اکیلے بھی ہیں تو اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہم کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ہم کسی اور ملک میں ہیں، ہم کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ایمان والا بھی نہیں ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، یا معلوم بھی ہو تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان چل رہا ہے۔ لیکن اس جگہ پر رہ کے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی پابندیاں کرتے ہیں، اور یقین صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ ایسا عمل ہے، یہ میرے بندے اور میرے درمیان کا ایک بہت خاص عمل ہے، یہ میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسرے جو عمل ہے اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں، لیکن روزے کا ہٹ کے معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا ثواب دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض محدثین نے اس جملے کو اس طرح سے اعراب دیا ہے، اس طرح سے پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے سے ثواب تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو اپنی رضا دے دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھے دوستوں کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ بدلہ اس کا میں دوں گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھاتا چلوں، یہ روزہ ہم کہتے ہیں، یہ روزہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی روزہ نہیں کہا، قرآن میں روزہ نہیں آیا، بلکہ عربی زبان میں الصوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الصوم، صوم کی جمع سیام، کتب علیکم الصیام۔ تو یہ پھر روزہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ کیا یہ؟ جیسے نماز بھی یہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے۔ نماز کو عربی میں کہتے ہیں الصلاۃ، صلاتن، یہ نماز اصل جو ہے نماز کو صلاۃ اس کا یہ ہے لفظ ہے۔ تو یہ نماز کہاں سے آیا؟ یہ بھی میڈ ان انڈیا ہے۔ یہ اصل میں تھا نما حج، یہ سنسکرت زبان سے آیا ہے نما حج، پھر وہ کرتے کرتے فارسی اردو کے اندر آ کے نماز بن گیا۔ تو انڈیا کے اندر اور ہمارے اطراف میں جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش وغیرہ، اس کے اندر تو نماز سمجھ میں آئیں گی، باقی دوسری جگہ پر صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح روزہ یہ ہمارے آس پاس میں سمجھ میں آئے گا، دوسرے ممالک جہاں پہ عربی زبان چلتی ہے وہاں پہ صوم کہیں گے۔ تو روزہ اس کے لیے کہتے ہیں، روز مطلب دن، ڈے، روز مطلب دن، تو دن بھر ہم بھوکے رکھتے ہیں، اس کے لیے اس کو کہتے ہیں دن میں بھوکا رہنے کو روزہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی عربی لفظ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ کل فدیہ اور قضا اور کفارے کے بارے میں ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ روزہ اگر کسی ٹیمپرری عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، جیسے ہم سفر میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ پائے، ہم کو اجازت ہے،
تو پھر کیا کرنا ہے، جب اپنے مقام پہ آ جائیں گے تو اس وقت اپنے روزے کی قضا کر لیں گے. رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے، رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے. اس میں فدیہ کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہم کسی وجہ سے بخار وغیرہ آ گیا، ایسی بیماری لگ گئی کہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں، فیور ہو گیا، وائرل ہو گیا، ہمارے 1-2 روزے چھوٹ گئے. اب رمضان کے بعد سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو قضا کر لے. تو قضا کہتے ہیں جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے تو بعد میں نماز کی قضا کرنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ رمضان میں ایک بار نکل گیا تو بولے نکل گیا، ایسا نہیں ہے. اس کی قضا فرض ہے، فرض روزے کی قضا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قضا اس کو بولتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے. فدیہ، تو فدیہ جو ہے، جو شیخ فانی ہے، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو اور اس کے جسم بھی اس کا ساتھ نہ دیتا ہو، حالانکہ بیمار وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس اس کو ایک چیز یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ شخص روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے. روزہ رکھے گا بیچارہ تو پھر عصر بعد تیار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اپنی اور زندگی پوری کریں، پوتوں کو کھلائے، پوتیوں کو کھلائے، اور اس کے بدلے وہ فدیہ دے. اس کے بدلے کیا کریں؟ فدیہ دے. وہ نہیں دے سکتا تو اس کی جو اولاد ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا تو بچے بھی بڑے ہو گئے رہیں گے، تو وہ اس کی طرف سے فدیہ دے. احناف کے نزدیک فدیہ صدقہ فطر کے وقت رہے، یعنی 2.25 کلو اناج. اور شوافی کے نزدیک جو فدیہ ہے وہ ہے 0.25 کلو سے 1 کلو. ٹھیک ہے، تو فدیہ دے شیخ فانی. اسی طرح ایسا شخص جس کو لا علاج بیماری لگ گئی ہو، بیماری بھی بہت قسم کی ہوتی ہے، ایک تو نارمل بیماری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بیماری لا علاج، یعنی علاج کر کر کے تھک گیا ہے. جیسے اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کینسر ہو گیا کسی کو اور جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا کسی کو اور کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج نہیں ہے، مطلب وہ اس کو امید نہیں ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، ورنہ ڈاکٹروں کو امید ہے، ڈاکٹر بولے بھائی جتنے بچے دن اتنے نکال لو، باقی تمہارے اس کی بیماری ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی قضا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ہے. وہ فدیہ نکال دے، جتنا میں نے بتایا ہے نا، وہ شوافی کے اعتبار سے وہ فدیہ نکال دے. تو یہ 2 چیز ہو گئی، قضا بھی ہو گئی، فدیہ بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا. شوافی کے اندر فدیہ اور ایک چیز پر دیا جاتا ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان ہوگا. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ تیرے کو نقصان ہوگا، پانی کم ہو جائے گا، خون کی کمی ہے، تیری ذات کے اعتبار سے روزہ مت رکھ، ڈاکٹر کہتے ہیں. لیکن بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے کے گروتھ پر اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر بچے کا مسئلہ ہو تو شوافی کے نزدیک وہ بچے کی طرف سے بھی فدیہ نکالا جائے گا، وہی مقدار جو میں نے بتا دی. تو قضا اور فدیہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. اب تیسری چیز ہے کفارہ. کفارہ کہتے ہیں فائن میں بھی بڑی فائن کو، جرمانہ ایسا جو بڑا جرمانہ ہو، کیونکہ کفارہ ہوتا ہی ہے ایک بڑے جرم پر. کس چیز پر ہوتا ہے کفارہ؟ اس کے اندر بھی شوافی اور احناف کا تھوڑا مسئلہ الگ ہے. الگ بولے تو احناف کے نزدیک اور ایک چیز میں ایڈ ہے. اصل تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس نے بہت بڑا جو ہے گناہ کیا ہے کہ اللہ کے فرض کو اس طریقے پر توڑا ہے، تو اس کا کفارہ آئے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم ہے. احناف کے نزدیک یہ چیز تو ہے ہی کہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لے روزے کی حالت میں اور جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے. اس کو کوئی عذر نہیں ہے، نہ بیماری کا عذر ہے، نہ کوئی عذر ہے، اچھا خاصا ہٹا کھٹا ہے، جان بوجھ کر بس ایسے ہی. تندوری میرے کو بہت پسند ہے، روزے کی حالت میں آ گئی تندوری، آپ سب جائے سائڈ میں تو تندوری کھاؤں گا. اب جان بوجھ کر اس نے کیا کر دیا، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے روزہ توڑ دیا. تو احناف کہتے ہیں اس پر بھی کفارہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی روزہ توڑنے والے کے اوپر کفارہ احناف کے نزدیک. شوافی کے نزدیک ایک ہی چیز پر ہے. اگر کوئی شوافی کے نزدیک جان بوجھ کر روزہ کھانے کے ذریعے پینے کے ذریعے توڑتا ہے تو اس کے لیے صرف قضا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں آئے گا. لیکن احناف کے نزدیک اس پر بھی کفارہ آئے گا. اب کفارہ کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ کیا، اتنے بڑے عمل کو توڑ دیا جان بوجھ کر، تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں. لیکن چونکہ غلام والا سسٹم ابھی ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے آپشن؟ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں ایک صحابی سے کہ عمل ہوا تھا. اچھا یہ بات بھی سمجھتے چلے کہ صحابہ سے جو بھی ایسے عمل ہوئے جس پہ کفارہ ہوا یا پھر حد جاری کی یا سنگسار کیا گیا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے تھا کہ اگر اس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش نہیں آتا تو پھر ہمارے ساتھ تو واقعے پیش آتے ہی رہتے، تو ہم کو مسئلے کی تحقیق کیسی ہوتی تھی، ہمارے لیے رہبری کیسی ہوتی. تو صحابہ کے ساتھ جو بھی عمل ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہوئے تاکہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بن جائے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے مسئلہ آ جائے. تو صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ میرے سے ایسا ایسا عمل ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی شکل بتائی کہ غلام آزاد کرو. اگر غلام نہیں ہے اور غلام والا سسٹم ختم ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو پھر
مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. ایک روزہ توڑا ہے نا اور ایسا توڑا تو اب تجھ کو مسلسل کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اس کا اصول ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے روزے رکھنا شروع کیے اور 40 روزے ہو گئے, 50 روزے ہو گئے, اور پھر روزہ بیچ میں کچھ کسی وجہ سے چھوٹ گیا, اب واپس سے مکمل 60 روزے رکھنے پڑیں گے. وہ سانپ سیڑھی کھیلتے تھے نا پہلے بچپن میں, تو وہ 99 پہ بھی ایک سانپ بیٹھا رہتا تھا. تو اگر غلطی سے جو ہے وہاں پر 99 والا نمبر آ گیا تو ڈائریکٹ وہ 0 پہ. تو ویسا اس کا مسئلہ ہے, کیونکہ گناہ اتنا بڑا کیا اس نے. تو اس کو ایسا سبق دیا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ کرنے کے بارے میں بھی نہ سوچے, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں. تو کفارہ اس طرح ہے کہ پھر اگر غلام کا مسئلہ نہیں ہے تو 60 دن تک مسلسل روزے رکھنا ہے اس کو, ایک روزے کے بدلے. اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں ٹائم کھانا کھلانا ہے. یہ اتنی سزا میرے حساب سے اور اللہ کے حساب سے, اللہ کے نبی کے حساب سے کافی ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ سزا بھگت لے تو آئندہ پھر ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو اگر کسی کو علم نہیں تھا, جیسے میں نے جب شروع میں جب مدرسے سے میں فارغ ہو کر آیا تھا 2009 کے آس پاس, تو میں نے یہ بیان کیا تھا. الحمدللہ جب سے اس سے پہلے سے ہی چل رہا ہے یہ سلسلہ ہمارا فجر کے بعد کا. تو الحمدللہ کئی لوگ آ کر جو ہے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ مسئلہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اور ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے. پھر ماشاءاللہ ان لوگوں نے کئی سالوں کے بعد بوڑھاپے کی حالت میں بھی ماشاءاللہ اپنے یہاں پر لوگوں نے وہ کفارہ وغیرہ ادا کیا ہے. تو اگر ہم میں سے بھی کسی سے یہ غلطی ہوئی ہو تو پھر وہ اپنے کفارے کی شکل آج بھی بنا سکتا ہے. اگر سالوں پہلے ہوا پتہ نہیں اس کے علم میں نہیں تھی بات, ابھی آئی ہے تو ابھی اس کے لیے اس کا عمل اس پر ادا کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے نوجوانوں کے لیے خاص یہ درخواست ہے اور یہ خاص عمل ہے کہ رمضان کے دنوں میں ذرا علیحدہ رہیں. جن کا ماشاءاللہ ابھی نکاح ہوا ہے وہ خاص طور پر, کیونکہ ابھی ایسا ہے کہ رمضان آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے 1-2 مہینہ پہلے نپٹا ہے, بہت سارے لوگوں نے 15-20 دن پہلے نپٹا ہے. تو یہ لوگ تھوڑا احتیاط رہیں, تھوڑا الرٹ رہیں, نہیں تو کیا ہو جائے گا پھر وہی 60 دنوں والا مسلسل والا مسئلہ ہو جائے گا. بولے مولانا 1 مہینے کا رمضان ہی نہیں ہوتا, وہ تو سب رکھتے اس کے لیے ہو جاتا ہے, 60 کیسا رکھیں گے؟ تو 60 نہیں رکھیں گے تو پھر اس سے بچنے کی ابھی کوشش کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا. اب ایک اور 2-3 مسئلے چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں, آج روزے کا بیان ختم کر دیں گے, پھر اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آ کر کے پوچھ لے گا بعد میں. روزے کے متعلق ایک بہت اہم چیز جو ہمارے ساتھ روزانہ پیش آتی ہے کہ روزے کے حالت میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو گولی دوا تو کھاتا نہیں ہو, اور کھا لیا تو روزہ تو ظاہر بات ہے ٹوٹ جائے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں کیا, کیونکہ گولی کا بدل انجیکشن ہے, تو اس پر فتویٰ ہے کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں. انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے, انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری بات, جو ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں تو سنت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور یہ عمل بتایا کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے, یعنی سحری جتنی ہو سکے اتنی دیری تک کیا جائے, لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ہم کو شک ہو کہ میں نے صبح صادق کے بعد تو کچھ نہیں کھا پی لیا. اسی طرح افطار کے اندر جلدی کرنے کا حکم ہے. اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ افطار میں جلدی کرو. میرے حکم سے تم نے روزہ رکھا, بھوکے رہے, اب میرا حکم سمجھ کر جب وقت ہو جائے تو افطار بھی جلدی کرو. اللہ رب العزت بتانا چاہتے کہ میں تم کو بھوکا رکھنے سے میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بولنے پر رکتے ہو کہ نہیں اور میرے بولنے پر شروع ہوتے ہو کہ نہیں. مقصد یہی ہے. تو سنت یہ ہے دوستوں کہ وقت ہونے پر افطار میں جلدی کرنا. اچھا, یہاں پر 2 چیزیں ہیں. بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں بہت زیادہ. اس کی مثال دو آپ کو. ایک شخص ٹرین میں چڑھا اور بار بار جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, اوپر بھی رکھ رہا ہے نیچے بھی رکھ رہا ہے, مطلب ایک الگ حرکت کر رہا ہے کچھ. بازو والے نے مجھے کیا ہوا بھائی, کیا پرابلم ہے؟ بولے نہیں دیکھ رہا ہوں ٹکٹ وکٹ کبھی چوری ووری ہو گئی تو ٹی سی پکڑ لے گا. تو بولے ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو پھر تھوڑی دیر چلے پھر دیکھ رہا ہے, تو شخص نے بولا اگر ٹکٹ چوری ہو گئی تو بولے پاس بھی ہے میرے پاس, ٹکٹ چوری ہو گئی تو احتیاط بولے تو اتنا کہ ٹکٹ بھی نکالا ہے اور پاس بھی ہے اس کے پاس. ہاں, تو اتنا احتیاط نہ کریں کہ سحری کا وقت مثال کے طور پہ آج کتنے بجے تھا؟ 44 تھا کیا؟ ہاں 42 تھا. اب جو ہے 22 سے وہ بند کر دیا ہے. بولے نہیں ایک دم احتیاط کرو. تو اتنا بھی احتیاط نہ کرے. اگر 42 کا ہے مثال کے طور پر تو 10 منٹ پہلے, کیونکہ ایک دم ایکیوریسی تو اپنے کو نہیں ہے, 10 منٹ پہلے کھانا پینا روک دے, 5 منٹ پہلے بھی روک دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ جو 42 تک کھاتے رہتے ہیں, اب یہ شک ہو گیا, بولے سنت ہے تاخیر کرنا, سنت ہے. ارے سنت ہے تاخیر کرنا, لیکن 42 تک ہی کھانا یہ کون سی سنت ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح بعض لوگ سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا اس میں شک ہو جاتا ہے اور وہ شروع کر دیتے ہیں, بولے نہیں جلدی کرنا سنت ہے. ارے جلدی کرنا وقت ہونے کے بعد سنت ہے. بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے حدیث کے اندر کہ وہ مغرب کے بعد افطاری کرتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد. تو اتنی بھی ہم کو تاخیر نہیں کرنا ہے, لیکن ہم کو ایک کنفرم ہو جائے غروب ہو گیا, 2-3 منٹ گزر گئے, پھر آرام سے کرے. ایسا نہ کرے. تو بیچ میں رہنا ہے ہم کو. کدھر رہنا ہے؟ اعتدال میں رہنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا جو مسئلہ ہے یہ سنت ہے, لیکن
اعتدال پر رہ کر، اس کے اندر زیادہ احتیاط بھی نہیں کرے اور بے احتیاطی بھی زیادہ نہ کرے. اور اسی طرح جو ہے روزے کے اندر ایک اہم سنت یہ ہے کہ سحری کرے. بعض لوگ جو ہے رات ہی کو کھانا کھاتے اور بولے سحری ہو گئی، صبح اٹھتے 8-9 بجے، تو یہ ایسا نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق ہے کہ یہودی سحری نہیں کرتے اور میری امت امت مسلمہ سحری کرتی ہے، اگرچہ ایک کھجور کھا لے سحری میں اٹھ کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور سحری کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے اور یہ میری اہم سنت ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو روزے سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہوگا. ابھی انشاءاللہ کل سے نئی باتیں، نئی مسائل شروع ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.